لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ایک دن حضور پاک یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ حضرت عمر جلدی کا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا میرے مدنی عمر کے منہ سے جو کلمے نکلے ہیں نا میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک پڑھا جائے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ شراب پی کے نشے میں ہو، نشے میں مدہوش ہو کہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کھو ڈالے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ شراب حرام کر دے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے ان مصیبتوں کو یکدم نہیں چھوڑ سکتے، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ پہلا حکم آیا لا تقربوا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ میرے مدی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ان کو بتاؤ کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو پھر کھڑے اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں مکمل واضح بیان نازل فرمائیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ آیت اتری لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بہت سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ابھی اب نماز پڑھنی، پھر اگر نشہ ہو گیا نمازیں گئی۔ لیکن عمر راضی نہیں ہوئے، عمر پھر دعائیں کرے اللہم بین لنا بیانا شافیا، اللہ اور واضح حکم جاری فرما۔ آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا یہ تو پلید چیزیں ہیں، یہ شیطانی اعمال ہے، بچ جاؤ اس سے۔ اب صحابہ نے کہا انتہینا، سب صحابہ نے شراب چھوڑ دی۔ تو یہ حرمت شراب جو ہے یہ بھی عمر کی دعا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔